کچھ خواب اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی برباد ہو سکتی ہے، لیکن بعض لوگ ان خوابوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ذرا سی بھی ان خوابوں کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ساتھ ایک بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ جو خواب دیکھتے ہیں ان کو خواب یاد ہی نہیں رہتے ہیں، یعنی انہوں نے خواب رات میں دیکھا اور پوری رات وہ خواب میں گھومتے رہتے ہیں، ٹہلتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں خواب، لیکن جب وہ صبح کو اٹھتے ہیں تو انہیں خواب پھر یاد نہیں رہتے ہیں، وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ رات میں ہم نے کیا خواب دیکھے۔ تو یہ کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور انسان کی زندگی برباد کر دینے والے کون سے خواب ہیں؟ تو بہرحال اگر کسی انسان کو ان خوابوں میں سے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، ان خوابوں میں سے اگر کسی قسم کا کوئی خواب آتا ہے تو انسان کو اس میں الرٹ ہو جانا چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ پہلے کچھ خوابیں ہیں، ان کی تعبیر سن لیجئے۔ بعض لوگ خواب میں کسی کی شادی کو دیکھتے ہیں کہ خواب میں کسی کی شادی کا ہونا، اور اس کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ شادی کا دیکھنا خواب میں برا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان نے کسی کی یا اپنی یا رشتہ داروں میں سے کسی کی شادی دیکھی ہے نا، تو شادی دیکھنا مطلب یا تو اس کو عروج ملے گا، بلندی ملے گی، یا وہ بندہ کامیابی حاصل کرے گا جس کی شادی کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک اچھی خواب ہوتی ہے، اچھائی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ شادی دیکھنے سے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں شادی دیکھی ہے تو شاید زندگی کم ہو گئی، ایسا نہیں ہے، شادی دیکھنا اچھا ہوتا ہے۔ کسی کی خواب میں موت دیکھنا، موت دیکھنے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید زندگی بڑھ گئی، حالانکہ موت دیکھنا جو ہوتا ہے یہ انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی نے کسی کی موت دیکھی ہے تو یہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ برا خواب ہوتا ہے، اور یہ کسی نہ کسی نقصان کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ صدقہ دینا چاہیے۔ صدقہ کیوں دینا چاہیے؟ کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان کے اوپر تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں تو جب کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، یعنی صدقے کی وجہ سے انسان نجات پا جاتا ہے، صدقہ نجات دیتا ہے۔ تو صدقہ دے کر تمام آنے والی مصیبتوں کا پہلے سے ہی آپ خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواب میں پانی کو دیکھنا، خواب میں پانی دیکھنے کی بہت ساری تعبیرات ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے خواب کے اوپر کہ آپ نے خواب میں پانی کس طرح سے دیکھا ہے۔ اگر آپ نے خود کو پانی کے اوپر چلتا ہوا دیکھا ہے تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس پانی کے اوپر آپ چل رہے ہیں وہ پانی صاف تھا یا گندا تھا۔ اگر وہ پانی صاف تھا تو کامیابی ملنے کی ایک علامت ہوا کرتی ہے، پانی گندا تھا تو انسان کی ناکامی کی طرف یہ بات اشارہ کرتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان پانی میں ڈوب رہا ہے اور وہ اس طرح سے ڈوب رہا ہے کہ جیسے انسان مرنے سے پہلے ڈوبتا ہے کہ بس وہ اب ڈوبا جا رہا ہے، تو یہ اس کے کسی طرح سے ناکامی کا اشارہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس میں نہاتا دیکھ رہا ہے، صاف ستھرا اچھا پانی ہے، وہ اس میں نہا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جن مصیبتوں میں مبتلا ہے ان مصیبتوں سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلدی ان مصیبتوں سے نکال دے گا۔ اسی طرح سے یہ دیکھنا کہ کوئی جانور پیچھا کر رہا ہے انسان کا اور اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو بعض مرتبہ ایسا خواب ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں دوڑا رہی ہے، وہ چیز ہمارے پیچھے کوئی جانور وغیرہ ہمارے پیچھے دوڑ رہا ہے اور ہم اس میں دوڑ نہیں لگا پا رہے ہیں، ہم بھاگ نہیں پا رہے ہیں خواب میں، اور وہ پیچھے سے ہماری طرف دوڑ رہا ہے۔ تو اس میں اگر کوئی جانور ہماری طرف دوڑ رہا ہے اور ہم کو کھانے کی، ہمیں نقصان پہنچانے کی فراق میں ہے، تو یہ دشمنوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس نے آپ کو جھپٹ لیا ہے، آپ کے اوپر حملہ کر دیا ہے پیچھے دوڑنے والے جانور نے، اور آپ اس کے حملے سے پریشان ہو گئے ہیں، آپ کے اوپر اس نے حملہ کر دیا، تو اس کنڈیشن میں آپ کو صدقہ دینا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے حملے سے آپ نہ نکل سکیں اور اس کے حملے میں آپ گرفتار ہو جائیں۔ تو اس کنڈیشن میں بندے کو چاہیے کہ صدقہ کرے، خیرات کرے۔ اور اگر یہ دیکھا ہے کہ کوئی چیز دوڑ رہی ہے لیکن ہمارے اوپر حملہ نہیں کر پا رہی ہے، تو مطلب یہ کہ آپ کے دشمن آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان چیزوں سے بچائے ہوئے ہے اور دشمنوں کے شر سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے خواب میں سانپ کو دیکھنا، اگر خواب میں آپ نے خوبصورت سانپوں کو دیکھا ہے، بہت سارے سانپ ہیں آپ کے باڈی کے ساتھ لپٹ رہے ہیں، چپٹ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، تو یہ بعض مرتبہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوابوں کی تعبیریں بتائی ہیں اور ان کی خوابوں پر لوگ اعتبار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی چمکدار اچھے خوبصورت سانپ ہے انسان کے ساتھ، باڈی کے ساتھ لپٹ رہے ہیں، چپٹ رہے ہیں، تو یہ اشارہ بعض مرتبہ پیسہ آنے کا ہوتا ہے کہ انسان غنی ہو جائے گا، اس کے پاس اگر تنگی چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو فراخ کرے گا۔ اور اگر ڈراؤنا سانپ دیکھا ہے، پیچھے دوڑ رہا ہے، وہ حملہ کرنے کی سانپ کوشش کر رہا ہے، تو یہ دشمن ہونے کی علامت ہوتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ دشمن کسی قسم کا ضرر، نقصان، تکلیف پہنچانے کی فراق میں ہے، تو اس لیے اس وقت چاہیے کہ انسان کو صدقہ کرے، خیرات کرے۔ اسی طرح سے اگر کسی بندے نے خواب میں دیکھا کہ ہم مدینہ دیکھ رہے ہیں، مدینے کو، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو بڑا پیارا خواب ہے یہ۔ تو جب کوئی بندہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے یا جس کا دل پاک صاف ہوتا ہے، تو وہ یا تصورات میں اس کے ہر ٹائم مدینہ رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مدینے کی زیارت عطا کر دیتا ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اس کو خواب میں ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو بلندی کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور بہت اچھا خواب ہے، بہت اچھا یہ خواب ہے کہ اگر کسی انسان نے مکہ یا مدینہ یا اچھی چیزوں کو اگر کسی بندے نے خواب میں دیکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے خواب میں یہ دیکھنا کہ ہم ہوا میں اڑ رہے ہیں،
خود کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھنا. تو اگر آپ نے دیکھا کہ آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں اور آپ اڑتے جا رہے ہیں اور اچھی چیزوں میں ملوث ہو رہے ہیں, وہاں اچھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, تو یہ بلندی آنے کی علامت ہوتی ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ کوئی چیز ہمیں اڑا کے لے جا رہی ہے اور اس نے لے جا کے پٹک دیا, تو یہ کسی قسم کی ایسی خواب ہوتی ہے. اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ آپ بلندی پہ جا کے پھر سے نیچے کو آ سکتے ہیں, یعنی کہ پھر آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا یا مصیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس کنڈیشن میں بھی بندے کو خوب صدقہ کرنا چاہیے, خیرات کرنا چاہیے.